معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ صدر بیلاروس نے کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنے والے ممالک کو پاگل قرار دے دیا۔ دبئی تراویح کے لیے اکٹھے ہونے والے 4 خاندان کورونا وائرس کا شکار بن گئے۔ سعودی خاندان کو تقریب میں اکٹھا ہونے کا فیصلہ بہت بھاری پڑ گیا۔ خاندان کے 30 افراد کورونا کا شکار ہو گئے، جن میں بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ برطانیہ کی تازہ صورتحال۔ امریکہ میں کووڈ-19 سے 80,000 سے زائد افراد ہلاک۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی کی ٹویٹ پر انڈین برہم۔ ملک میں کورونا کا قہر جاری، متاثرین کی تعداد 70,000 سے تجاوز۔ خصوصی ٹرینوں کے لیے 16.15 کروڑ روپے کے ٹکٹ بک۔ کشمیر کے 8 اضلاع میں 2G موبائل انٹرنیٹ بحال۔ لاک ڈاؤن میں خشک ہونٹ اور پیر میں چھالوں کے ساتھ جاری ہے مزدوروں کا سفر۔ کورونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ڈاکٹروں کو 3 مہینے سے نہیں ملی تنخواہ، پی ایم مودی کو لکھا خط۔ ہندوستانی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے لداخ سرحد کی طرف آ رہے چینی ہیلی کاپٹروں کو روکا، ڈریگن کی چال ناکام۔ لاک ڈاؤن میں راحت پر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی کے عوام سے مانگے مشورے۔ ایئر انڈیا ملازم کورونا سے متاثر، ہیڈ کوارٹر سیل۔ بالی ووڈ سپر اسٹار امیتابھ بچن کا کورونا وائرس کے تعلق سے پیغام قوم کے نام۔ لاک ڈاؤن میں ریلیز ہوا سلمان خان کا دوسرا گانا تیرے بنا جیکلین کے ساتھ رومانس نے انٹرنیٹ پر مچائی دھوم۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج ملک کے مختلف علاقوں خصوصاً دہلی، یو پی میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کو بیان کیا ہے۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے متاثرین میں تیزی سے کمی کا سلسلہ جاری، گزشتہ 4 دنوں کے اندر 50 متاثرین مصدقہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صرف 33 متاثر مصدقہ پائے گئے، جملہ تعداد 2051 ہو گئی۔ ضلع کڑپا سے آج 293 مہاجر مزدوروں کو ان کے آبائی مقامات کو بھیج دیا گیا، RDO کڑپا ملولہ۔ کڑپا میں نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد باشا اور کڑپا انچارج WSR کانگریس پارٹی ایس بی احمد باشا کی جانب سے سحری کے کھانے کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ NRI انصر باشا نے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش کو 20,000 روپیوں کا عطیہ دیا۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ صدر بیلاروس نے کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنے والے ممالک کو پاگل قرار دے دیا۔ دنیا کا دماغ گھوم گیا ہے، لاک ڈاؤن غیر ضروری ہے، اس سے معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ صدر بیلاروس کی ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں سالانہ فوجی پریڈ میں شرکت۔ صدر بیلاروس نے کہا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اقدام غیر ضروری ہوگا۔ انہوں نے بطور صدر کورونا سے بچاؤ کے لیے کوئی خاص احکامات جاری نہیں کیے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن اور اس جیسے سنگین اقدامات کرنے والے ممالک کا تو دماغ گھوم گیا ہے۔ دبئی تراویح کے لیے اکٹھے ہونے والے 4 خاندان کورونا وائرس کا شکار بن گئے۔ حکومت نے تمام افراد کو افطار تقسیم کرنے سے منع کر دیا، لوگوں کو خیراتی اداروں کو افطاری کا سامان بھیجنے کی ہدایت کر دی گئی۔ دبئی میں ایک ہی گھر اکٹھے ہو کر تراویح پڑھنے والے 4 خاندان کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ اماراتی حکومت کی ترجمان ڈاکٹر آمنہ الشمسی نے بتایا کہ ان 4 خاندانوں نے حکومتی ہدایات کی کورونا وائرس سے متعلق خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے وہ وائرس کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ حکومت نے ہدایت کی تھی کہ لوگ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی نماز پڑھیں، دیگر رشتہ داروں اور خاندانوں کو تراویح کے لیے اکٹھا نہ کریں، مگر بے احتیاطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان 4 خاندانوں کے درجنوں افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو گئی، جن میں بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں۔
सऊदी खानदान को तकरीब में इकट्ठा होने का फैसला बहुत भारी पड़ गया। खानदान के 30 अफराद कोरोना का शिकार हो गए, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के बायस समाजी और खानदानी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। हालांकि ममलिकत में कोरोना मुतासरीन की गिनती 41,000 से जायद हो चुकी है, फिर भी बहुत सारे लोग इस मुहलिक बीमारी की संगीनी का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। एक सऊदी खानदान को भी हुकूमती हिदायत को नजरअंदाज करना महंगा पड़ गया, जिसके 30 अफराद एक तकरीब में शिरकत करने के बाद कोरोना में मुब्तला हो गए। इस तकरीब में कोरोना से मुतासरा एक रिश्तेदार भी मौजूद था, जिसकी वजह से बाकी अफराद भी कोरोना का शिकार बन गए। बरतानिया की ताज़ा सूरत हाल। बरतानिया में इस वक्त कोरोना के मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,24,332 है, जबकि 32,141 अमवात पेश आई हैं। अमवात के लिहाज से ये अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। बरतानी वजीर खजाना ऋषि सुनक की जानिब से नौकरियों से मुतालिक एक स्कीम का ऐलान मुतवक्के है। इंग्लैंड में घर से बाहर कुछ सरगर्मियों की इजाजत दे दी गई है। लोगों से मुतालिबा किया है कि वो बंद जगहों पर मास्क पहने और ऐसी जगहों पर भी जहां समाजी फासला मुमकिन नहीं। अमेरिका में कोविड-19 से 80,000 से जायद अफराद हलाक। वाशिंगटन आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से शदीद तौर पर मुतासिर अमेरिका में इसके इन्फेक्शन से 80,000 से जायद अफराद की मौत हो चुकी है। अमेरिका में ये वबा भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी है और वहां अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना इन्फेक्शन से मुकम्मल तौर पर ठीक भी हुए हैं। अमेरिका का न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सूबा कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी हिंद अल कासमी की ट्वीट पर इंडियन बरहम। सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दो टोक बात करने वाली अमाराती शहजादी हिंद अल कासमी एक बार फिर अपनी ट्वीट्स की वजह से खबरों में हैं। कुछ अरसा पहले जब मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम एक इंडियन शहरी सौरभ उपाध्याय ने नफरत पर मबनी ट्वीट्स की तो शहजादी ने उसका नोटिस लिया और सौरभ के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके बाद इंडिया में मुस्लिम मुखालिफ खबरों के नतीजे में खलीजी मुल्कों ने सोशल मीडिया पर सरगर्म हुक्मरान बीजेपी और हिंदुत्व हामी अनासिर के पैगामात पर तवज्जो देनी शुरू की। मुल्क में कोरोना का कहर जारी, मुतासिरीन की तादाद 70,000 से तजावुज। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 3,604 नए मामले सामने आने के बाद मुतासिरीन की तादाद 70,000 से ज्यादा हो गई और इस दौरान 87 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही हिंदुस्तान 50,000 से जायद मुतासिरीन की तादाद वाले ममालिक की फहरिस्त में 13वें मकाम पर पहुंच गया है। खुसूसी ट्रेनों के लिए 16.15 करोड़ रुपए के टिकट बुक। मुल्क गिर लॉकडाउन के दौरान आज से मुसाफिर ट्रेनों को मरहले वार शुरू करने के बाद आइंदा 7 रोज तक खुसूसी ट्रेनों पर 16.15 करोड़ रुपए के 45,000 से ज्यादा टिकट बुक हुए हैं। बता दें कि गुज़िश्ता रोज 11 मई से ट्रेनों पर बुकिंग की इजाजत दी गई और कम से कम 82,317 मुसाफिरों ने IRCTC की सरकारी वेबसाइट पर 45,533 टिकट बुक करवाए। रेलवे ने पीर को शाम 6 बजे से स्पेशल AC कोच की 15 ट्रेनों के लिए बुकिंग लेना शुरू किया था। लॉकडाउन के दरमियान मुसाफिर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन खिदमात मुअत्तल करने के तकरीबन 2 माह बाद उन ट्रेनों की बुकिंग की इजाजत दी गई थी। कश्मीर के 8 अजला में 2G मोबाइल इंटरनेट बहाल। वादी कश्मीर के 10 अजला में से 8 में 2G इंटरनेट खिदमात एक हफ्ते के बाद पीर और मंगल की दरमियानी शब बहाल कर दी गयी। पुलवामा और शोपिया में खिदमात अभी बहाल नहीं की गई हैं। बता दें कि जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में रवा माह 6 तारीख को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम आराई के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल चीफ कमांडर रियाज नाइको की हलाकत के फौरन बाद वादी में 2G इंटरनेट खिदमात और बाद अज़ां फोन खिदमात मुनक़ते कर दी गई थी। लॉकडाउन में खुश्क होंठ और पैर में छालों के साथ जारी है मजदूरों का सफर। कोरोना लॉकडाउन में सबसे ज्यादा सितम के पहाड़ मजदूरों पर टूटे हैं। लॉकडाउन 1 और 2 तक मजदूरों ने किसी तरह सब्र किया और अपनी पनाह गाहों में रहे,
لیکن جب لاک ڈاؤن 3 کا اعلان ہوا تو مزدوروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بیشتر فیکٹریاں اور کارخانوں کے بند ہونے اور مکان مالکوں کے ذریعے زبردستی کرایہ وصول کیے جانے سے مجبور مزدوروں نے راستے کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے گھر کی جانب سفر شروع کر دیا۔ کورونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ڈاکٹروں کو 3 مہینے سے نہیں ملی تنخواہ، پی ایم مودی کو لکھا خط۔ دہلی میونسپل کارپوریشن کے اسپتالوں کے ڈاکٹروں نے پی ایم مودی کو خط لکھ کر کہا کہ شمالی دہلی میونسپل کارپوریشن کے اسپتالوں کے ڈاکٹروں کو گزشتہ 3 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی ہے۔ ڈاکٹروں نے اپنی دقتوں کو لے کر پی ایم مودی کے سامنے آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملنے پر پی ایم مودی کو خط لکھا ہے۔ شمالی دہلی میونسپل کارپوریشن کے اسپتالوں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملنے کی وجہ سے وہ تناؤ میں کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آر گوتم نے اس تعلق سے کہا ہے کہ ہمیں گزشتہ 3 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی ہے اور ڈاکٹر کے طور پر ہم مریضوں کی خدمت کرنے کی اپنی ذمہ داری جانتے ہیں۔ ہم زیادہ کچھ نہیں بلکہ صرف اپنی تنخواہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہندوستانی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے لداخ سرحد کی طرف آ رہے چینی ہیلی کاپٹروں کو روکا، ڈریگن کی چال ناکام۔ شمالی سکم میں LAC یعنی لائن آف کنٹرول پر ہندوستانی فوج کے جوانوں اور چینی پیپلز لبریشن جوانوں کے آمنے سامنے آنے کے بعد لداخ سرحد پر چینی ہیلی کاپٹرز دیکھے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہندوستانی فضائیہ الرٹ ہو گئی۔ فضائیہ کے جنگی طیارے فوراً چینی ہیلی کاپٹروں کے پیچھے لگ گئے اور انہیں کھدیڑ دیا۔ لاک ڈاؤن میں راحت پر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی کے عوام سے مانگے مشورے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دارالحکومت میں 17 مئی کے بعد لوگ کیا چاہتے ہیں اس پر مقامی لوگوں سے مشورے مانگے ہیں۔ عالمی وبا کووڈ-19 کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن جاری ہے اور اس کا حالیہ تیسرا مرحلہ 17 مئی کو ختم ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ میں ان کی رائے لی تھی، جس میں کئی وزرائے اعلیٰ نے 17 مئی کے بعد بھی لاک ڈاؤن بڑھانے کا مشورہ دیا ہے۔ ایئر انڈیا ملازم کورونا سے متاثر، ہیڈ کوارٹر سیل۔ ایئر لائنز کمپنی ایئر انڈیا کے دہلی واقع ہیڈ کوارٹر کا ایک ملازم کووڈ-19 سے متاثر پایا گیا ہے، جس کے بعد ہیڈ کوارٹر کی عمارت کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایئر انڈیا کے رکاب گنج روڈ پر واقع ہیڈ کوارٹر کے ملازم میں کورونا کی علامات پائے جانے کے بعد اس کی جانچ کرائی گئی تھی۔ پیر کی شام اس کی رپورٹ مثبت آنے کے بعد عمارت کو 2 دن کے لیے سیل کر دیا گیا ہے۔ بالی ووڈ سپر اسٹار امیتابھ بچن کا کورونا وائرس کے تعلق سے پیغام قوم کے نام۔ اور دوسرا مانسک حملہ ہمیں سندیہ پیدا کرتا ہے، من میں کہیں ایک شک پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس انسان سے بھی ڈرنے لگتے ہیں جو اسپتال سے ٹھیک ہو کر گھر آیا ہے، وہ انسان جسے ڈاکٹروں نے تالی بجا کر کے گھر بھیجا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی پر کہ اسپتال سے ٹھیک ہو کر واپس آنے پر گھر اور سماج کے لوگ ان پر پھولوں کی ورشا کرتے ہیں۔ شاریرک لڑائی کے لیے تو دنیا بھر کے جانکار کوشش کر رہے ہیں، اور مانسک لڑائی ہمیں ہی جیتنی پڑے گی۔ یدی ہم ہار گئے تو کورونا جیت جائے گا، اور یہ ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ اپنوں کو اپنائیں گے، صحیح سلامت کر لائیں گے۔ لاک ڈاؤن میں ریلیز ہوا سلمان خان کا دوسرا گانا تیرے بنا جیکلین کے ساتھ رومانس نے انٹرنیٹ پر مچائی دھوم۔ بالی ووڈ کے بھائی جان یعنی سلمان خان فینس کے لیے اس لاک ڈاؤن میں انٹرٹینمنٹ کا ایک ڈوز لے کر آئے ہیں۔ سلمان اور جیکلین کے جس گانے کا انتظار ان کے فینس بے صبری سے کر رہے تھے، وہ انتظار اب ختم ہو گیا ہے۔ سلمان اور جیکلین کا نیا گانا تیرے بنا ریلیز ہو گیا ہے۔ گانے نے ریلیز ہوتے ہی انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی ہے۔ سلمان اور جیکلین کا یہ رومانٹک گانا لوگوں کو کافی پسند آ رہا ہے۔ You've just launched a YouTube channel as well. ہاں، تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا ہوں، اور کافی ٹائم سے یہ دماغ میں چل رہا تھا کہ ایک یوٹیوب خود کا یوٹیوب چینل لانچ کروں، جو کہ پیار کرونا سے لانچ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو دوسرا گانا ہے تیرے بنا، وہ بھی جائے گا۔ اب جیسے کچھ ایسے میرے پاس کافی ایسے گانے ہیں جو کہ شاید میں پکچر میں نہیں ڈال پاؤں، تو اس کو میں یوٹیوب چینل پہ ڈال دوں۔
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی نے آج ملک کے مختلف علاقوں خصوصاً دہلی یو پی میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کو بیان کیا ہے۔ ملک بھر میں مسلم دشمنی قوانین کے خلاف جمہوری طرز پر آواز اٹھانے والی خواتین کو چن چن کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو بغاوت کے مقدمات میں پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ دہلی مائنارٹی کمیشن چیئرمین ظفر الاسلام خان کو بھی ملک سے بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سیکشن لگایا گیا، ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے سیکشن لگائے گئے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ کیا جرم ہے کہ ایک حاملہ بچی کو جیل میں ڈال دیے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے، ہوم منسٹر سے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک حاملہ لڑکی کو گرفتار کرنا، اسٹوڈنٹس کو گرفتار کرنا، ان پر یو اے پی اے لگانا، اور یو اے پی اے کا کون سا سیکشن؟ سیکشن 13، 16، 17 اور 18 لگانا۔ یعنی اس کا پنشمنٹ کیا ہے سیکشن 16 اور 18 کا؟ کہ اس کا پنشمنٹ فار ٹیررسٹ ایکٹ ہے، یعنی سزا ہوگی ٹیررسٹ ایکٹ۔ یہ ٹیررزم کر رہے تھے لوگ، سی ڈبل اے کے خلاف، این پی آر، این آر سی کے خلاف آواز اٹھانا ہے ٹیررسٹ ایکشن ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر سیکشن 13 لگانا، ان لافل ایکٹیویٹی، احتجاج کرنا ان لافل ایکٹیویٹی کب سے ہو گیا؟ اور یو اے پی اے کا ایکٹ لگانا، اور یہ سیکشن 16 اور 18 کہاں سے آیا؟ میں ہمیشہ یو اے پی اے کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہوں۔ جب ہم یو پی اے کی تائید کر رہے تھے اس وقت بھی اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ اب 2019 میں جب اس میں ترمیم کی گئی، اب اس وقت بھی ہم نے اور امتیاز جلیل ایم پی نے مخالفت کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سیکشن 16 اور 18 کو کوٹا کے اس میں، کوٹا کا جو ایکٹ تھا اس میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر آپ سوچئے کہ یہ یو اے پی اے کتنا ایک ظلم ہے، اتنا انکانسٹیٹیوشنل، اتنا گندا قسم کا قانون ہے کہ اس کا سیکشن 43D دیکھیے، بیل پروویژن کا، یہ ایگزیکٹ ریپلیکا ہے سیکشن 49 سب سیکشن 7 کوٹا کا۔ اور کیا کہتا ہے کہ اس میں بیل مل ہی نہیں سکتی آپ، امپاسبل ہے، امپاسبل ہے۔ کیوں امپاسبل ہے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کورٹ پبلک پروسیکیوٹر کو نہ سن لے مجسٹریٹ بیل نہیں دے گا۔ اور پھر چارج شیٹ کو دیکھنے کے بعد تو جو ایکیوزڈ ہے، یعنی صفورہ زرگر کو جو 3 مہینے کی حاملہ ہے یہ بچی، اس کو اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا بیل کے لیے، یعنی پہلے دکھانا پڑے گا، یہ تو ٹرائل میں ہوتا ہے۔ مگر اس کو اور دوسری جو لڑکی کو پکڑا گیا ہے اور دیگر لوگوں کو، ان کو بیل کی ہیئرنگ میں اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا، یعنی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے بیل ملنے کے لیے۔ یعنی یہ پریزمپشن آف انوسنس ہے ہی نہیں اس میں، اسی لیے گندا قانون یہ یو اے پی اے میں ان بچوں کو ڈالا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا لکھتی ہے ایف آئی آر میں، دلی پولیس لکھتی ہے پری میڈیٹیٹڈ کانسپریسی۔ کون سی کانسپریسی؟ کہاں کی کانسپریسی ہے؟ اور پھر اسی لیے یہ ایک طریقے سے صرف مسلمانوں کے اوپر یو اے پی اے کا استعمال کرنا، یہ ہم وزیر اعظم سے اور ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یو اے پی اے کا صرف مسلمانوں پر، دلتوں پر، آدی واسیوں پر، جو جس کسی حکومت کے خلاف رہیں گے ان کے خلاف کب تک استعمال ہو؟ ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر یو اے پی اے استعمال نہیں ہوگا۔ چلے یو اے پی اے چھوڑ کے ان کو گرفتار بھی نہیں کریں گے جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، ان کو کچھ نہیں بولا جائے گا۔ اور 3 مہینے کی حاملہ بچی کو یو اے پی اے ٹیررسٹ ایکٹ لگا دیا گیا، جو بیان دیے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، وہ آج آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس لڑکی کو جو 3 مہینے کی حاملہ ہے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے، ظفر الاسلام صاحب جو دلی کے مائنارٹیز کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر سیڈیشن کا کیس۔ ارے
आखिर के कहां जाएगा ये? उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने खुद कहा कि इस मुल्क के मौजूदा कोविड की वजह से मैं उसमें से उसको वापस लेता हूं, मगर जो बुनियादी बात उन्होंने कही थी उस पर कौन सा सजेशन लगाएंगे आप? कहां से लगाएंगे? आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग दिल्ली के फसादात में घर को जलाए, जिनकी वजह से मौत हुई, कुछ नहीं होगा उन लोगों को, आज आराम से घूम रहे हैं कि दिल्ली के, मैंने उस वक्त ही पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुतासरीन में तेजी से कमी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 4 दिनों के अंदर 50 मुतासरीन मुसद्दिका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 33 मुतासिर मुसद्दिका पाए गए। जुमला तादाद 2051 हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुतासरीन में तेजी से कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 33 मुतासरीन मुसद्दिका पाए गए। अजला चित्तूर, कर्नूल, नेल्लूर में मुतासरीन मुसद्दिका पाए गए हैं। अजला चित्तूर में 10, कर्नूल में 9, नेल्लूर में 9, कृष्णा में 4, वेस्ट गोदावरी में 1, इस तरह से जुमला 33 मुतासरीन पाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि नेल्लूर और चित्तूर के तमाम मुतासरीन का ताल्लुक तमिलनाडु के कोयम्बडे जिला से है, जहां से ये अफराद वहां के मार्केट से सामान लेकर वापस हुए थे। आंध्र प्रदेश में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। 2051 मुतासरीन में मिन जुमला 1056 मुतासरीन मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सिर्फ 46 अफराद की ताहाल इसमें मौत वाक़ हुई है। जिला कड़पा से आज 293 मुहाजिर मजदूरों को उनके आबाई मकामात को भेज दिया गया। RDO कड़पा मलूला। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, आज कड़पा के कोटी रेड्डी सर्किल से 9 RTC बसों के जरिए से कड़पा में फंसे 293 मुहाजिर मजदूरों को उनके आबाई मकामात तक पहुंचाने के लिए कर्नूल रेलवे स्टेशन भेज दिया गया, जहां से वो कल सुबह 4 बजे जोधपुर एक्सप्रेस रेल के जरिए से राजस्थान पहुंच जाएंगे। मलोला ने कहा कि जिला कड़पा में जो भी मुहाजिर मजदूर फंसे हुए हैं, ऐसे अफराद अपने आबाई गाँव जाने के लिए स्पंदना ऐप के जरिए से अपनी तफसीलात दर्ज करवा सकते हैं। जिला इंतजामिया उन्हें उनके आबाई मकामात तक पहुंचाने का इंतजाम करेगा। इस मौके पर कड़पा MRO शिवराम रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। कड़पा में नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश यजबी अमजद बादशाह और कड़पा इंचार्ज YSR कांग्रेस पार्टी यजबी अहमद बादशाह की जानिब से सहरी के खाने की तकसीम का सिलसिला जारी। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, रमजानुल मुबारक के शुरू से ही हर रात कड़पा में 2500 अफराद के लिए सहरी के खाने का नायब वजीर आला यजबी अमजद बादशाह और अहमद बादशाह की जानिब से इंतजाम किया जा रहा है। नूरजहां शादी खाने में मेयारी खाने के पैकेज तैयार करके कड़पा के मुख्तलिफ महलों में सरबराह किए जाते हैं। इस काम में तकरीबन हर दिन 100 नौजवान हिस्सा लेते हैं, जिसकी निगरानी अहमद बादशाह इंचार्ज YSR कांग्रेस पार्टी कड़पा करते हैं। उनके साथ उनके भाई अरशद बादशाह भी होते हैं। नूरजहां शादी खाने के मुंतजिम व डायरेक्टर APN RTS BH इलियास भी उन कामों में हर दिन शरीक रहते हैं। NRI अंसर बादशाह ने नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश को 20,000 रुपयों का अतिया दिया। NRI अंसर बादशाह ने आज नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह से मुलाकात करके अपनी जानिब से 20,000 रुपयों का अतिया दिया। इस मौके पर AM न्यूज से बात करते हुए अंसर बादशाह ने कहा कि नायब वजीर आला की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसी नाजुक घड़ी में अमजद बादशाह ने शहर कड़पा के अवाम के लिए जो खिदमत अंजाम दिए हैं और लगातार जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दिन से ही गरीब अफराद में राशन किट्स की तकसीम का काम अंजाम दिया। हर दिन 3000 गरीब अफराद के लिए खाने के पैकेट सरबराह किए। रमजान के शुरू से ही हर दिन सहरी के लिए 3000 खानदानों में बेहतरीन खाने का इंतजाम वो भी उनके घरों को पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा हर दिन और हर वक्त अपने दफ्तर में अवाम के लिए दस्तयाब रहते हैं। कोई भी शख्स आकर अपना मसला हल करवा सकता है। किसी भी बाअसर फर्द की सिफारिश की जरूरत नहीं होती। हर दिन बड़ी तादाद में हिंदू मुसलमान सब आकर उनसे अपने मसाइल हल करवाते हैं।
ان کے ہمراہ YSR کانگریس پارٹی انچارج کڑپا احمد بادشاہ بھی موجود ہوتے ہیں، جو عوام کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا چکے ہیں۔ عوام کے مسائل حل کر کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے عوامی قائدین ہونا کڑپا والوں کی قسمت کی بات ہے۔ انصر بادشاہ نے کہا کہ ہمارے قائد کے ایسے فلاحی کاموں کو دیکھتے ہوئے اس کاز کے لیے اپنی جانب سے 20,000 روپے عطیہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ APNRTS ڈائریکٹر BH الیاس اور جلیل بھی موجود تھے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔